الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ جل جلالہ نے ہم لوگوں کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، جب تک ہم رب کی اس دھرتی پر زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی کا ہر آنے والا لمحہ انتہائی زیادہ قیمتی ہے اور رب کی سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد. ایمان کے بعد زندگی کا ملنا یہ رب کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو اس زندگی میں انسان کے، ہم لوگوں کے زندگیوں میں سینکڑوں بہاریں عبادات کی صورت میں آتی ہیں. ماہ رمضان کے سیزن کے اعتبار سے آتی ہیں، قیمتی راتوں کی گھڑیوں کی صورت میں آتی ہیں، لمحات کی صورت میں آتی ہیں. تو ان قیمتی لمحات، قیمتی گھڑیاں جو عبادات کی ہیں، ان میں ایک ماہ رمضان تھا، وہ گزر گیا. ماہ رمضان میں رب سے توبہ استغفار کر کر، عبادات کر کر، انسان ایک ماہ کے اندر اتنے اپنے جسم پر، اپنے وجود پر، اپنی خواہش پر رگڑے لگاتا ہے کہ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک گناہ دھل دھل کر بہہ جاتے ہیں اور وہ پاک صاف اور پاکیزہ ہو جاتا ہے. جس طرح کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا، دنیا میں آیا، جس وقت اس وقت جس طرح وہ پاکیزہ پاک صاف گناہوں سے تھا، اللہ رب العزت اس طرح اسے پاک صاف اور گناہوں سے دھو ڈالتے ہیں. تو ماہ رمضان گزر گیا. ماہ رمضان کے متصل ہی حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں. شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، ان 3 مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے. حج کے مہینوں میں یہ 3 مہینے شمار ہوتے ہیں اور ان مہینوں کے اندر ایک ایمان والا شخص
حج بیت اللہ کے لیے تیاری پکڑتا ہے کہ میں جا کر اپنے رب کے حضور حج کے فریضے کی ادائیگی کروں۔ شوال سے ہی اسفار شروع ہو جایا کرتے ہیں، یہاں تک کہ حج کے ایام آ جاتے ہیں، اور حج کی تکمیل کر کر پھر واپسی کے اسفار ہوا کرتے ہیں۔ تو شوال ماہ رمضان کے متصل ہی بعد، جیسے کہ شوال کا مہینہ ہے، شوال کے مہینے کے بارے میں، شوال کے مہینے کے 6 روزوں کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے، 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں، 29 روزے رکھتا ہے تب بھی اسے 30 ہی کا ثواب ملتا ہے۔ اگر 29 روزوں کے بعد عید کا چاند نظر آ جائے تو ثواب 30 ہی کا ملے گا۔ اور جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، تو میرے نبی نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسا کہ سال بھر روزے رکھتا رہا، پورے سال روزے رکھتا رہا۔ اور شوال کے مہینے کے 6 روزے ایسے ہیں، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے۔ مہینہ 30 دنوں کا ہوتا ہے، 29 کا یا 30 کا اسلامی مہینہ، تو پورے مہینے میں آپ چاہے ایک ساتھ ان 6 روزوں کو رکھ لیں، چاہے ہر ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں، یا آخر ہفتے میں 6 روزوں کو رکھ لیں، یا تیسرے ہفتے میں 6 روزوں کو رکھ لیں، یا دوسرے میں یا پہلے میں، یا ایک ایک کر ایک دن افطار ایک دن روزہ رکھ لیا، جس طرح آپ کے لیے راحت ہو آپ ان 6 روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ اور میرا رب کا قانون ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے عام حالات میں رب سبحانہ و تعالی اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جس نے 30 دن کے روزے رکھ لیے ماہ رمضان کے اور 6 دن کے روزے رکھ لیے ماہ شوال کے، تو کل کتنے ہوئے؟ 36۔ 36 کو جب آپ 30 کے ساتھ جو ہے ضرب دیں گے، تو 10 کے ساتھ ضرب دیں گے تو وہ 360 بنیں گے، اور سال کے دن کتنے ہیں؟ 360۔ تو جس نے ان ماہ رمضان کے روزے رکھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھ لینے کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھ لیے، تو اللہ رب العزت اس کا شمار ان لوگوں میں فرما دیتے ہیں جیسا کہ اس نے جو سال بھر روزے رکھتا رہے، ایک دن افطار نہ کرے، تو جو سال بھر روزہ رکھتا رہے تو سال بھر روزے رکھنے کے برابر اللہ رب العزت اسے 36 روزے رکھنے والوں کو وہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا روزہ رکھنا 10 محرم کو محبوب تھا، اتنا کسی اور دن میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنا اللہ کے ہاں مقبولیت کا ذریعہ ہے، سعادت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر ہر مہینے کے 30 دن کے روزے رکھنا، یہ نفلی روزے ہیں، ہر مہینے کے 3 دن 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کے دن جو ہے اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ جس وقت میرے رب کے ہاں میرے اعمال کی پیشگی ہو تو میں اس حال میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو سوموار اور جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، ہر ہفتے کے سوموار کا دن اور جمعرات کا دن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ
کہ بہت کم ایسا ہوا کرتا تھا کہ جمعۃ المبارک کے دن کو روزے کو چھوڑ دیا کرتے. جمعۃ المبارک کے دن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے, کثرت سے روزہ رکھا کرتے. اور ذی الحج کا جو مہینہ ہے, ذی الحج کی 1 تاریخ سے 9 ذی الحج تک ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے, ایک دن کا روزہ رکھنا. اور جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لیا, 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لیا, وہ اللہ رب العزت اس کے سال بھر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں, سال بھر کی نیکیاں اس کے اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. کتنا بڑا اجر ہے. نفلی عبادات ہے, کر لو. یہ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے میں مواقع عطا فرمائے ہیں عبادات کرنے کے, جتنا کر سکتے ہو کر لو. میں نے ابتدا میں یہی بات کہی کہ اللہ نے ایمان کے بعد انسان کو سب سے عظیم جو نعمت, قیمتی دولت جو عطا فرمائی ہے وہ انسان کی زندگی کی سانسیں ہیں. ایک ایک سانس انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انمول خزانہ ہے. ایسا خزانہ ہے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں, دنیا بھر کا کوئی شخص امیر کبیر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. ایک سانس زندگی کی جو ہے جب وہ چھن گئی, انسان مر گیا, تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ایک سانس لوٹا نہیں سکتی, اسے زندہ نہیں کر سکتے. تو اس اعتبار سے انسان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا. یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی سعادت ہے. اور ایمان کے بعد میرے رب نے اسے جو زندگی دی ہے اس میں عبادات کے لیے چن لیا. نفلی عبادات, فرضی عبادات, اور زبان ہر وقت رب کی بڑائی سے, رب کی تکبیر سے, رب کی تسبیح سے, رب کی تحمید سے ہر وقت تر و تازگی اختیار کرے. یہ رب کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. جتنا حاصل کیا جائے اتنا ہی کم ہے, اتنا ہی کم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادات بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے. شوال کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے, شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اور ذی الحج کے یہ ابتدائی جو دن ہوتے ہیں ذی الحج کے مہینے کے, اس کے بارے میں جیسا کہ بتلایا کہ ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں رب سبحانہ و تعالی. اور اس کی ایک ایک رات میں جاگ کر عبادت کرنا, میرے نبی نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کی رات میں اس نے جاگ کر رب کے حضور نوافل ادا کیے, نوافل ادا کیے. تو لیلۃ القدر کے جو برابر جو ثواب ملتا ہے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا, اللہ رب العزت ذی الحج کے ابتدائی 9-10 دنوں کی راتیں جو ہیں ان میں عبادت کرنے کا وہ ثواب عطا فرماتے ہیں, وہ اجر عطا فرماتے ہیں. تو شوال کے مہینے سے اسفار شروع ہوا کرتے ہیں, لوگ تیاریاں پکڑتے ہیں. کس کے لیے؟ حج بیت اللہ کی, کہ رب کے گھر کی زیارت کروں, رب کے گھر میں جا کر حج بیت اللہ کی ادائیگی کروں. یہ ماہ رمضان کے بعد ایک بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑا صاحب حیثیت پر رب کی طرف سے حکم ہے, فریضہ ہے حج بیت اللہ کی زندگی میں ایک مرتبہ. اور جس کو زندگی میں بار بار یہ موقع مل جائے حج بیت اللہ کرنے کا, تو اس کے تو اللہ رب العزت نے بخشش کے, انوارات کے, جنت کے حصول کے دروازے کھول دیے, اور اپنی قربتوں کے اس کے لیے دروازے کھول دیے کہ حج کرنے والا گناہوں سے پاک صاف, روزے رکھے تو گناہوں سے پاک صاف, لیلۃ القدر کی رات میں جاگ کر عبادت کرے تو گناہوں سے پاک صاف, شوال کے مہینے ماہ رمضان کے ساتھ رکھ لے تو سال بھر کے میں روزے داروں میں اس کا شمار. اور ہر راتیں ہیں, دن ہیں, جمعۃ المبارک کی راتیں ہیں, یہ سب اللہ رب العزت نے بخشش کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھولے ہیں. اب جو چاہے اللہ رب العزت کی طرف سے اپنی بخشش کرا سکتا ہے. تو حج بیت اللہ یہ بھی ایک بخشش کرانے کے لیے ایک بہت بڑی عبادت ہے. اور جس کے پاس حیثیت ہے, صاحب نصاب ہے, طاقت ہے, اتنا مال ہے کہ حج کر سکتا ہے, اور پھر حج نہ کرے تو گناہ گار ہے. جو حج بیت اللہ کرنا اس کے گناہوں کے بخشش کا ایک ذریعہ ہے, معافی کا ایک ذریعہ ہے.
معافی کا ایک ذریعہ، اور ایسی عظیم عبادت ہے کہ ایک شخص نے قسم کھا لی، کیا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ جو اس عبادت کو دنیا میں کوئی شخص کر نہیں رہا ہوگا، کہ میں وہ عبادت کروں گا کہ جس عبادت کو پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی نہیں کر رہا ہوگا، وہ میں عبادت کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جو اس نے نظر مانی، اللہ نے اسے پورا کر دیا۔ اب وہ شخص پریشان ہے کہ بھئی وہ کون سی عبادت ہے اور میں کس طرح وہ عبادت کروں جو دنیا میں کبھی کوئی نہ کر رہا ہو۔ آپ کے اللہ رب العزت نے آپ پر 5 گانا نمازیں فرض کی ہیں۔ ہر نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، اس کے بارے میں آیا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت اللہ کی اس دھرتی پر ہر وقت اذان ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں فجر کی نماز کا یہاں کیا ٹائم ہے، سعودی عرب میں کیا فرق آ رہا ہے، امریکہ میں چلے جائیں وہاں کچھ اور فرق نظر آئے گا، کہیں گھنٹے کا فرق، کہیں پر 2 گھنٹے کا، کہیں نصف دن کا، کہیں پورے دن کا۔ تو پوری دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی نماز کے لیے اذانیں ہو رہی ہیں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر لمحہ اذانیں ہو رہی ہیں، تو عبادت ہو رہی ہے۔ تو کوئی شخص کہیں پر رات ہے، کہیں پر دن ہے، کہیں پر شام ہے، کہیں پر صبح ہے، کوئی سجدے میں گرا ہوا، کوئی تلاوت قرآن کر رہا، کوئی فرض نمازوں کی ادائیگی کر رہا، کوئی صدقات خیرات کر رہا، کوئی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا۔ پوری دنیا میں ہر کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی عبادت میں جو اہل ایمان ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ پریشان ہے میں کس طرح، کون سی عبادت ہو سکتی ہے کہ جسے میں کروں اور پوری دنیا میں کوئی دوسرا شخص اسے نہ کر رہا ہو۔ امام احمد بن حنبل، جن کا اصل نام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس یہ مسئلہ آیا، ان کے پاس ان کی یہ پریشانی آئی، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ وہ عبادت کرنا چاہتے ہو جو دنیا میں کوئی دوسرا شخص نہ کر رہا ہو، تو پھر آپ ایسا کریں، حرم شریف چلے جائیں اور وہاں پر جا کر جو مطاف میں طواف کر رہے ہیں، حج بیت اللہ کو جو ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں، ملتزم سے جو چمٹے ہوئے ہیں، وہاں پر ہر وقت جو طواف کی عبادت کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، ان کو روک دو تھوڑی دیر کے لیے اور خود طواف کرو۔ تو طواف کرنا مطاف کے اندر بیت اللہ کا یہ ایسی عبادت ہے پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ہو رہی۔ اگر یہ کی جا سکتی ہے تو بیت اللہ کے پاس جا کر اس مطاف مقام پر جا کر کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی دوسری جگہ نہیں جہاں پر آپ یہ عبادت کر سکیں۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، بہت دنوں سے غیر حاضر رہے، ملاقات نہ ہوئی۔ جب وہ آئے تو پوچھا علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے، بھئی کہاں آپ رہے اتنے دنوں سے، اتنے ایام سے غیر حاضر ہے، کہاں چلے گئے؟ کہنے لگے کہ جی میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے میں سفر پر گیا ہوا تھا۔ تو فرمایا اچھا تو کس طرح آپ کا حج ہوا، مجھے ذرا بتلاؤ۔ پھر فرمایا کہ جس وقت آپ نے حج کیا تو وہ کیسے کیا، شروع کس طرح کیا؟ تو فرمایا کہ میں نے حج کی نیت سے احرام باندھا، جو اپنا سلا ہوا کپڑا تھا وہ اتار دیا، اور احرام جو ہے بغیر سلا ہوا کپڑا وہ میں نے 2 چادریں لپیٹ لی۔ تو فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتلاؤ، جس وقت آپ نے لباس اتارا اور احرام کا لباس پہنا تو اس وقت آپ کی یہ نیت تھی کہ آپ کے دل میں یہ باتیں آئی کہ میرے گناہ اس لباس کے ساتھ جھڑ چکے ہیں، میرے گناہ جو میں نے لباس اپنا پہنا ہوا تھا اس کے ساتھ جھڑ چکے؟ کہنے کہ نہیں جی۔ تو پھر آپ نے کیسا حج کیا؟ فرمایا کہ جس وقت آپ نے جو ہے احرام باندھا ہے اس وقت آپ نے یہ، آپ کے دل میں یہ نیت آئی کہ میں اب تقوی کا لباس پہن چکا ہوں؟ کہنے کہ نہیں میرے دل میں یہ بات۔ پھر آپ کا کیسا حج ہوا؟ فرمایا کہ جس وقت آپ نے لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھا اس وقت آپ نے اپنے رب کو دل اور جان کے ساتھ پوری طرح سپرد کر دیا تھا کہ اے اللہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو کیا جسم اور دل کے ساتھ پوری طرح تو نے اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا
یا ادھر ادھر ابھی آپ کے اذہان، آپ کی سوچیں اٹکی ہوئی تھی، خاندان کی طرف، اہل خانہ کی طرف، اپنے گھر بار کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف، فرمایا کہ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں. فرمایا کہ پھر آپ نے کیسا حج کیا؟ جس وقت آپ نے بیت اللہ کی زیارت کی اس وقت آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں جس طرح کہ میں اپنے رب کی زیارت کر رہا ہوں، کیونکہ رب بیت اللہ کی نسبت رب کے ساتھ ہے، تو رب کے زیارت کروں، کہ میرے دل میں ایسی بات نہیں ہے. تو فرمایا کہ آپ نے پھر کیسا حج کیا؟ آپ نے جس وقت حجر اسود کو استلام کیا اس وقت مجھے بتاؤ آپ نے محسوس کی جس طرح کہ آپ اپنے محبوب کو اپنے ہاتھوں سے چھو رہے ہو؟ فرمایا میرے دل میں ایسی بات ہے. پھر آپ نے کیسا حج کیا؟ فرمایا کہ جس وقت آپ نے جو ہے حجر اسود کو بوسہ دیا تو دل میں یہ آیا کہ جیسا کہ آپ نے اپنے رب کو بوسہ دیا؟ فرمایا نہیں. تو پھر آپ نے کیسا حج کیا؟ جس وقت آپ ملتزم سے چمٹ چمٹ کر دعائیں کر رہے تھے تو آپ کے دل میں یہ آیا کہ گویا کہ اپنے رب سے معانقہ آپ نے کر لیا، تو یہ آپ کے دل میں بات آئی؟ فرمایا نہیں. تو پھر فرمایا کیسا آپ نے حج کیا؟ جس وقت کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر آپ جو ہے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ جس طرح کہ آپ نے اپنے رب کے قدموں کو پکڑ کر اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے دل میں ایسی کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوا، کوئی نیت نہیں آئی، کوئی سوچ نہ آئی. فرمایا کیسا آپ نے حج کیا ہے؟ جس وقت آپ میدان عرفات میں گئے اس وقت آپ نے یہ دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے رب کے لیے اب سب کچھ قربان کر چکا ہوں، محبت میرے دل میں آ چکی ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا کیسا حج کیا ہے؟ جس وقت آپ مزدلفہ میں گئے ہو اس وقت آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں رب کے حضور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کر چکا ہوں اور جو حقوق پامال ہو اس کی معافی کر چکا ہوں، مانگ چکا ہوں، تو آپ کے دل میں یہ بات آئی؟ فرمایا نہیں. تو پھر کیسا حج ہوا؟ جس وقت مینا میں گئے اور شیاطین کو کنکریاں ماری، ہر مینا میں ہر شیطان کو کنکری مارتے ہوئے آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ میرا پکا ٹھکا سچا دشمن ہے اور حقیقی میری دشمنی اگر ہے تو اس شیطان سے ہے؟ آپ کے دل میں یہ بات آئی کنکریاں مارتے ہوئے مینا میں؟ فرمایا نہیں. تو فرمایا کہ آپ نے کیسا حج کیا ہے؟ تو حج جو ہے اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور اس طرح پیش کیا جائے، ہر حج میں سفر کے دوران بیت اللہ کی زیارت کرتے ہوئے، ملتزم سے چمٹتے ہوئے، میدان عرفات میں ہو، مزدلفہ میں ہو، مینا میں ہو، حجر اسود کے سامنے ہو، ہر وقت تمہیں تمہارا رب کی محبت تمہارے لیے پیش نظر ہو، قربتیں پیش نظر ہوں، قربتیں پیش نظر ہوں. تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بلخ سے انہوں نے سفر کیا حج بیت اللہ کا. بلخ سے جب انہوں نے سفر کیا تو یہ جب ایک قدم اٹھاتے تو 2 رکعت نفل ادا کرتے، پھر اگر دوسرا قدم اٹھاتے 2 رکعت نفل ادا کرتے. 14 سال کے اندر بلخ سے سفر کر کر یہ مکہ المکرمہ پہنچے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، 14 برسوں میں ہر قدم پر اللہ کے حضور سجدہ پیشانی کو زمین پر رگڑا ہے، 2 رکعت نوافل ادا کیے ہیں. اور جب 14 برس کے بعد حج بیت اللہ کے پاس پہنچے، بیت اللہ شریف کے پاس پہنچے ہیں، مکہ المکرمہ پہنچے ہیں، حج کے سفر پر یہ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ لوگ تو آپ کے پاس آپ کے عبادت کے لیے قدموں پر چل کر آتے ہیں اور میں وہ بندہ ہوں جو آپ کے گھر کے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، آپ کے حکم کی تکمیل کے لیے پلکوں کو زمین پر رگڑ رگڑ کر میں آیا ہوں. اے اللہ تو میری اس عبادت کو قبول فرما. تو یہ تھی اللہ تعالیٰ سے محبت ان لوگوں کی، اللہ تعالیٰ سے محبت ان لوگوں کی. حجاج بن یوسف کے بارے میں آیا انتہائی سنگ دل تھا، پتھر دل تھا، اس کی تلواروں سے صحابہ کرام کے خون کے قطرے ٹپکے ہیں. ان کے بارے میں آیا بیت اللہ کے حج کے سفر پر گئے، بیت اللہ کے طواف کر رہے، مطاف میں موجود تھے، ایک شخص کو دیکھا نابینا تھا اور وہ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرا، یا اللہ میری آنکھوں میں بینائی کو لوٹا دے، یا اللہ میری آنکھوں میں بینائی کو لوٹا دے. اب وہ دعا مانگتا جا رہا ہے. حجاج بن یوسف کی نظر پڑی تو فرمایا کہ کیا مانگ رہے ہو؟ کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں کہ میری بینائی کو لوٹا دے. کہا اچھا. تو پھر فرمایا کہ میں طواف مکمل ہونے سے قبل اگر تو اپنے رب سے اپنی آنکھوں کی بینائی واپس نہ لوٹا سکا تو میں تیری گردن کو تلوار سے جدا کر دوں گا، تجھے میں قتل کر ڈالوں گا. اور پھر اپنا ایک جو ہے اپنا سپاہی جو ہے اس کے پاس کھڑا کر دیا کہ یہ بھاگنے نہ پائے. اب اس شخص کے دل میں یہ بات آئی کہ ابھی تک تو آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ تھا، اب مسئلہ آ گیا جان کا. اگر میری آنکھوں کی بینائی واپس نہ لوٹی تو میں تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. اب یہ اس کے دل میں آئی تڑپ، اب اس کے دل میں آیا جذبہ
اب پھر رو رو کر گڑ گڑا کر پوری تڑپ کے ساتھ پوری جان کے ساتھ رب کو منا رہا ہے، یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو لوٹا دے، یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو لوٹا دے۔ حجاج بن یوسف کے مطاف میں طواف مکمل ہونے سے قبل اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ تو دعا جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ کو پکارنا، صرف زبان سے رٹے نہ ہوں، تڑپ ہو، رب کی محبت کو یوں محسوس کرے کہ میرے دل میں پیوست ہو چکی، رب میرے اندر بس چکا، اتر چکا، پھر اس تڑپ کے ساتھ رب سے دعا مانگی جائے، پھر دیکھنا آپ کی دعائیں کیسے قبول نہیں ہوتی۔ تو رب کی محبت کی کمی ہے، رب کی محبت ہی آپ کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دیتی ہے، رب کی محبت ہی آپ کو حج بیت اللہ کے بار بار ادائیگی کے موقع دیتا ہے، رب کی محبت ہی یہ ہے کہ دن اور رات آپ کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں رب کی محبت میں، پھر نہ آپ کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے۔ خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا 13 دن مکہ المکرمہ میں گزارے، لیکن ایک دن بھی قضاء حاجت کے لیے واش روم میں نہیں تشریف لے گئے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کس طرح یہ 13 دن گزار لیے اور کس طرح واش روم کے بغیر قضاء حاجت کے بغیر آپ نے یہ دن گزار لیے؟ تو کہنے لگے میں نے 13 دنوں میں کچھ کھایا پیا نہیں، اگر کچھ کھاتا پیتا قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی، میرا یہ ذات ہی اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ رب کی عبادت سے یہاں پر آ کر بھی 1 منٹ کے لیے دوری اختیار کر لوں، تو میں اگر کھاتا پیتا قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی، میں نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا۔ 13 دن اس طرح انہوں نے گزار لیا، اللہ رب العزت نے انہیں طاقت عطا فرما دی۔ تو رب کی محبت کی کمی ہے، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ اپنی محبت کامل عطا فرما دے، اور حج بیت اللہ حرمین شریف کی بار بار حاضری عطا فرما دے، اور اپنے میرے دن اور رات ایسے بنا دے کہ تیری محبت میں تڑپیں، تیری یاد میں گزریں، اے اللہ تیری عبادات میں گزریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔